یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورتیں بھی تو ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ مسائل میں بڑا اختلاف ہے، امام شافعی کے مسئلے اور ہے، احناف کا مسئلہ اور ہے، مالکی مسئلہ اور ہوتا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل حنبلی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم کس کی مانیں؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اسی کی ہی ہم نے ماننی ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی فرضی مسائل میں نہیں ہوتا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کفر لازم آتا ہو، بلکہ ایسے مسائل پر اختلاف ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی قطعی آیت کی احادیث سے ایسی نہیں ہوتی جن پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے کفر لازم آتا ہو۔ اب نماز ہے، فرض ہے، اور کسی امام نے نماز کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، کسی امام نے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح روزے فرض ہے، کسی امام نے ایسا نہیں کہا کہ روزے رکھنا فرض نہیں، بلکہ جو چیز فرض ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف ان مسائل پر ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس انداز کو صحابہ کرام کے انداز سے سمجھیے کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اب تقلید کے لحاظ سے دیکھنا ہے، دو صحابیوں کا ذکر ہے، ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل چلتے ہیں مکہ شریف میں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل چلتے ہیں مدینہ شریف میں۔ اب ایک مکہ کا مفتی ہے اور دوسرا مدینہ طیبہ کا مفتی ہے، یوں آسانی سمجھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مدینہ طیبہ میں، وہاں کے لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی عورت حج کر رہی ہو، آخری طواف کرنا ہو، آخری طواف سے پہلے وہ ناپاک ہو جائے، یعنی حیض وغیرہ شروع ہو جائے، اب اس بارے میں عورت کیا کرے گی؟ اب تو وہ تو ناپاک ہو چکی ہے، آخری طواف ہی نہیں کر سکتی، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھر چلی جائے گی تو بعد میں دیکھ لے گی۔ تو مدینہ شریف کے جو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس تم بڑا فقیہ ہے، لیکن اس مسئلے پر ہم تیری مطابقت نہیں کرتے، اس مسئلے کو ہم نہیں مانتے، اور ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں جو ہمارے فقیہ، جو ہمارے مفتی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اگر ایسی عورت آخری طواف ابھی کرنا ہو تو ناپاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہیں رہ جائے، انتظار کرے، جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر آخری طواف کرے اور پھر گھر کو چلی جائے۔ حالانکہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں نے خود سوال پوچھا، جواب آیا لیکن مانا نہیں، جواب وہ مانا جو ان کے پہلے مفتی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں جواب دیا ہوا تھا اس کو مانا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا، اور یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے، اور مسئلہ وہ مانا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا اسی کو مانا۔ اب اسی طرح سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہوگا، جو ان سے جس انداز سے مسئلہ ہمیں واضح نظر آئے گا تو اسی طرح سے ہم اس مسئلے کو ماننے والے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، قرآن کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم حدیث کی تقلید کرنے والے ہیں، تو قرآن اور حدیث کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے والا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم امتی ہیں، اور تقلید ہوتی ہے اختیار پر، چاہے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کریں، چاہے تو آپ امام شافعی کی تقلید کریں،
چاہے تو آپ مالکی کی تقلید کریں، چاہے تو آپ امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں، لیکن آپ جس کی تقلید کریں گے دوسرے والے تمہیں کافر نہیں کہیں گے. کہ کبھی امام شافعی کو کافر نہیں کہا جاتا، ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہا جاتا. ان کے ہاں رفع یدین کرنا جائز ہے، وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور ان کے رفع یدین کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ہم اگر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بغیر رفع یدین کے تو بھی ہماری نماز کو قبول